अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मंजर सोचिए, एक दिमाग जिस तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो चुकी है, दिल रुक चुका है। साइंस सदियों से कहती आई थी कि अब यहां मुकम्मल अंधेरा होना चाहिए। एक स्विच है जो ऑफ हो गया। लेकिन 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंसदानों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें हिलाकर रख दिया। मरते हुए दिमाग ने बुझने की बजाय रोशन होना शुरू कर दिया, उससे भी ज्यादा जितना वो जागते हुए पूरे होश में कभी हुआ करता था। सवाल ये है क्यों हो गया, और उस लम्हे वो देख क्या रहा था। ये कोई दूर की कहानी नहीं है, ये वो वाहिद तजुर्बा है जिसे इस दुनिया का हर इंसान, आप मैं हम सब एक दिन जरूर करेंगे और गुजरेंगे इससे। सवाल अगर का नहीं, सवाल सिर्फ कब का है। आज हम 4 चीजें खोलने वाले हैं नाज़रीन। 1, मरते वक्त दिमाग में सेकंड बाय सेकंड असल में होता क्या है। 2, उस मशहूर तहकीक का वो सच जो वायरल वीडियोस आपको नहीं बताती। नंबर 3, जो लोग मौत के दरवाजे तक जाकर लौटते हैं उन्होंने क्या देखा। और 4, जो सबसे हैरानकुन है कि अगर एक और मजहब का इंसान, लेट से एक हिंदू मजहब का इंसान और एक मुसलमान साथ साथ बिस्तरों पर मौत के करीब पहुंचे, तो दोनों अक्सर मुख्तलिफ चीजें क्यों बयान करते हैं और इस फर्क का मतलब क्या है। सदियों तक नाज़रीन हम मौत को एक लम्हा समझते रहे, एक लकीर। इस तरफ जिंदगी है, उस तरफ कुछ भी नहीं है। शायद मौत है तो मौत के बाद क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन जदीद साइंस एक और बात कहती है कि मौत एक लम्हा नहीं है, वो एक अमल है, एक दरवाजा जो एकदम नहीं आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। और उस बंद होते दरवाजे के पीछे उन आखिरी मिनट्स में कुछ बहुत अजीब हो रहा होता है। दिमाग और शऊर असल में काम कैसे करते हैं। देखें, इस पूरी कहानी पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी जो है वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आज हम सिर्फ उन आखिरी चंद मिनटों पर तवज्जो देंगे जो घड़ी पर नज़र रखते हुए आपको महसूस नहीं होते। तो आइए उस लम्हे में चलते हैं और फ़र्ज़ कीजिए कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया, घड़ी शुरू, सेकंड 0 यानी 0 सेकंड, पहले 0 सेकंड के अंदर क्या होता है, खून रुकता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। अगले चंद सेकंड में दिमाग की सरगर्मी गिरनी चाहिए और गिरती भी है, मगर फिर कुछ उल्टा होता है। 30 सेकंड से 2 मिनट के दरमियान एक तूफान उठता है, गैमा वेव्स, दिमाग की सबसे तेज रफ्तार लहरें, वही जो याददाश्त, तवज्जो और गहरे शऊर से जुड़ी होती है, अचानक भुड़क उठती है। एक मरीज में ये लहरें अपनी पहली सतह से तकरीबन 300 गुना तक बढ़ जाती हैं। और ये बेतरतीब शोर नहीं होता, ये मुनज़्ज़म थी, जैसे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से आपस में बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सरगर्मी एक ख़ास जगह पर थी जिसको TPO जंक्शन कहते हैं। दिमाग का वो कोना जहां ख्वाब बुने जाते हैं, जहां जिस्म से बाहर होने का एहसास जन्म लेता है और जहां हम अपनी यादों को मनाजिर में बदल देते हैं। नाज़रीन, एक नज़रिया ये है कि दिमाग अपनी आखिरी बची हुई तवानाई को झोंक कर एक आखिरी शदीद तजुर्बा तख्लीक करता है। लेकिन अगर ये सच है तो इस तजुर्बे में कोई मौजूद भी है, कोई देखने वाला, या फिर ये सिर्फ एक मरती हुई मशीन की आखिरी चिंगारियां। और बिल्कुल यहीं पर हमें रुकना होगा, क्योंकि इस मकाम पर इंटरनेट ने आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। आपने शायद ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कहती हैं कि साइंस ने मौत के बाद की जिंदगी साबित कर दी। मौत के बाद की जिंदगी है, ये हमारा ईमान है। लेकिन साइंस ने ऐसा किया या नहीं किया, फिलहाल ये मुकम्मल सच नहीं है। और जो लोग सच की कदर करते हैं उन्हें असल बात जानने का हक है। दोस्तों, जिस मशहूर तहकीक को कोट किया जाता है, वो मशहूर तहकीक सिर्फ 4 मरीजों पर की गई थी, और उन 4 में से गैमा का ये तूफान सिर्फ 2 में देखा गया। इन दोनों मरीजों को पहले से मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो एक नाकद ये भी कह सकता है कि ये सरगर्मी शायद दौरों की थी, किसी रूहानी तजुर्बे की नहीं थी। और चारों के दिमाग पहले से किसी न किसी तरह जख्मी थे। और सबसे अहम बात,
گیما ویوز شعور سے جڑی ضرور ہوتی ہے، مگر یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس وقت کوئی واقعی کچھ محسوس کر رہا تھا۔ خود محققین اسے ایک ابتدائی بہت چھوٹا مطالعہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے تجربات ابھی باقی ہیں۔ ہم اس تحقیق کو مکمل رد نہیں کر رہے، لیکن مکمل قبول کرنے کو بھی تیار نہیں جب تک کہ اس سے بڑے تجربات نہیں ہو جاتے۔ تو ایمانداری سے کہیں، سائنس نے یہ دریافت فی الحال نہیں کیا کہ ایگزیکٹلی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سائنس نے ایک معمہ دریافت کیا ہے کہ ایک مرتا ہوا آکسیجن سے محروم دماغ اپنی زندگی کی سب سے منظم سرگرمی کیوں دکھاتا ہے، اور اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ اس دروازے تک جا کر واپس آئے ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو طبی طور پر مر کر واپس آئے۔ اس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں کچھ چیزیں بار بار لوٹتی ہیں۔ ایک گہرا، ناقابل بیان سکون، جسم سے باہر نکل کر خود کو اوپر سے دیکھنا، ایک سرنگ اور اس کے آخر میں روشنی، بچھڑے ہوئے پیارے جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور پوری زندگی کا ایک ہی لمحے میں سامنے آ جانا جس کو ہم فلیش بیک کہتے ہیں۔ کچھ واقعات اور بھی عجیب ہیں جنہیں ویریڈیکل کہا جاتا ہے، جہاں لوگوں نے کمرے میں ہونے والی وہ باتیں ٹھیک ٹھیک بیان کی جو اس وقت ہوئیں جب وہ بے ہوش یا طبی طور پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں بھی ایماندار رہنا بہت ضروری ہے۔ کنٹرول شدہ سائنسی تجربات میں ان دعووں کی حتمی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی، یہ معمہ ابھی بھی کھلا ہے، مگر اب وہ موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، کیونکہ جب محققین نے یہ کہانیاں دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف مذاہب کے لوگوں سے جمع کی تو ایک بہت دلچسپ بات سمجھ آئی دوستوں۔ تو ناظرین، مغرب میں عیسائی پس منظر کے لوگ اکثر ایک سرنگ، روشنی اور فرشتوں یا کسی نورانی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر ستونت پسریجا اور ڈاکٹر آئن سٹیونسن نے بھارت میں ایسے درجنوں واقعات جمع کیے تو تصویر خاصی مختلف تھی۔ کئی ہندو تجربات میں سرنگ کا ذکر تھا ہی نہیں، اس کی بجائے یما روایت میں موت کا جو دیوتا ہے، وہ جو ہے قاصد کہا جاتا ہے، جیسے مسلمانوں میں اسرائیل ہیں، حضرت اسرائیل، تو ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک کتاب والا آدمی جو اعمال کا حساب رکھتا ہے، اور اکثر یہ کہ غلطی ہو گئی، یہ تو کوئی اور تھا، اور شخص کو واپس زمین پر بھیج دیا جاتا ہے، یعنی اوپر جو جاتا ہے وہ تو اوپر کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب، یہ تو غلطی ہو گئی، یہ تو کسی اور آدمی کو مرنا تھا اس کی جگہ، تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ کچھ نے تو جسم پر نشان تک محسوس کیے۔ یہ ان کی روایات اور عقیدے کی علامتیں ہیں، اور ہم انہیں پورے احترام سے دیکھتے ہیں۔ اور مسلمان پس منظر سے آنے والے تجربات میں اکثر ایک گہرا سکون، ایک نور اور روح کے نرمی سے جدا ہونے کا احساس بیان کیا جاتا ہے، جو اسلامی روایات میں موت کے فرشتے اور روح کے سفر کے بیان میں مشابہت رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہاں وہی سوال ہے جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا کہ ایک ہی موت مگر مختلف مناظر، آخر کیوں؟ اس کے دو بڑے جوابات ہیں، اور دیانتداری ہے کہ ہم دونوں کو ایک طرف رکھ کے سنیں۔ پہلا، سائنس کا نقطہ نظر، وہ یہ کہ شاید مرتا ہوا دماغ اپنی سب سے گہری لائبریری کھولتا ہے، آپ کا کلچر، آپ کا ایمان، عمر بھر کی یادیں اور توقعات، اور وہ اسی مواد سے یہ آخری تجربہ بنتا ہے۔ اسی لیے ہر ثقافت کا انسان اپنی زبان، اپنی علامتوں میں دیکھتا ہے۔ دوسرا، ایمان کا نقطہ نظر، کہ شاید تجربہ حقیقی ہے، مگر ہر روح اسے صرف اسی زبان میں بیان کر سکتی ہے جو وہ جانتی ہے۔ سچائی ایک، مگر بیان، ترجمے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ سائنس ان دونوں کے درمیان حتمی فیصلہ نہیں کر پائی، اور شاید یہی اس معمے کی اصل خوبصورتی ہے۔ لیکن ان تمام مختلف کہانیوں میں ایک دھاگا، ایک ڈور مشترک ہے، کہ چاہے سرنگ ہو یا قاصد، روشنی ہو یا کتاب، تقریباً ہر روایت میں ایک حساب آتا ہے کہ زندگی کا ایک جائزہ۔ مغرب اسے لائف ریویو کہتا ہے، کئی مشرقی روایات میں اعمال کی کتاب کہا جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اسے حساب کہا جاتا ہے۔ تو ذرا رکیے اور خود سے پوچھئے کہ اگر ابھی اسی لمحے آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے چل پڑے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کن لمحوں پر رکنا چاہیں گے اور کن سے نظر چرا لیں گے؟ یہ سوال ڈرانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ سوچنے کے لیے ہے، کیونکہ شاید ہماری زندگی ہی وہ کہانی ہے جو ایک دن ہمیں دکھائی جائے گی۔ تو ہم کہاں پہنچے؟ سائنس نے دیکھیے ہمیں طریقہ دکھا دیا کہ مرتے وقت دماغ میں کیا ہوتا ہے، لیکن مانی کہ اس سب کا مطلب کیا ہے، اس دروازے کے پار کیا ہے،
یہ سوال سائنس کی پہنچ سے باہر ہے اور یہیں سے ایمان، عقیدہ اور ہر انسان کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے۔ معمہ ابھی بھی کھلا ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا، مگر ایک بات یقینی ہے کہ یہ لمحہ آپ کے لیے بھی آئے گا۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں کہ آپ اس وقت کیا دیکھیں گے، بلکہ یہ کہ آپ آج اپنی زندگی ایسے کیسے جئیں کہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں اس کا سامنا آپ سکون سے کر پائیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کیا تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کیجئے جو ان سوالوں کو پسند کرتا ہو۔ شعور اور دماغ کے پیچھے کی سائنس پر میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔